ایک چھوٹا سا ریشمی رومال، نہ کوئی بندوق نہ کوئی تلوار، لیکن برطانوی حکومت اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ آخر ایک رومال میں ایسا کیا لکھا تھا کہ پورے ہندوستان میں برٹش انٹیلیجنس حرکت میں آ گئی؟ یہ صرف ایک کپڑا نہیں تھا بلکہ ایک آزادی کا خواب تھا۔ سال 1915 پوری دنیا پہلی جنگ عظیم میں جل رہی تھی۔ برطانیہ اپنی سب سے بڑی جنگ لڑ رہا تھا، اور اسی دوران ہندوستان کے کچھ مسلم علماء نے سوچا کہ اگر آج بھی موقع گوا دیا تو شاید آزادی کی صبح بہت دور چلی جائے گی۔ یہ کوئی عام منصوبہ نہیں تھا، یہ برٹش راج کے خلاف ایک سیکرٹ ریولوشن تھا۔ لیکن اس انقلاب کی سب سے حیران کن چیز ابھی باقی تھی۔ اس منصوبے کو لیڈ کر رہے تھے مولانا محمود حسن اور ان کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی۔ انہوں نے عام کاغذ کا استعمال نہیں کیا بلکہ پیلے ریشم پر سیکرٹ میسج لکھے۔ ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ ریشم کو آسانی سے کپڑوں میں چھپایا جا سکتا تھا، اور اگر ضرورت پڑے تو اسے فوراً ضائع بھی کیا جا سکتا تھا۔ ان میسیجز میں ایک خواب لکھا تھا۔ افغانستان، ترکی اور دوسرے مسلم طاقت کی مدد سے برطانوی حکومت کے خلاف اور ان سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک جوائنٹ کوشش چل رہی تھی۔ ہر لفظ ایک خطرہ تھا، ہر جملہ ایک امید تھا۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ خفیہ خطوط اور ریشمی رومال میں سے کچھ برطانوی گورنر کے ہاتھ لگ گئے، اور ایک ہی لمحے میں سارا منصوبہ تہس نہس ہو گیا۔ گرفتاریاں شروع ہو گئی، چھاپے پڑنے لگے، سیکرٹ کنیکشنز ٹوٹنے لگے، اور وہ خواب جو برسوں سے دلوں میں زندہ تھا ادھورا رہ گیا۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ تحریک ریشمی رومال کامیاب نہیں ہوئی۔ شاید یہ بات درست ہو، لیکن ہر جدوجہد کی کامیابی صرف جیت سے نہیں ناپی جاتی۔ کبھی کبھی ایک ناکام کوشش بھی آنے والی نسلوں میں آزادی کی آگ روشن کر دیتی ہے۔ شیخ الہند نے قید برداشت کی، ان کے ساتھیوں نے جلا وطن دیکھی، اور کچھ ہی برس بعد آزادی کی تحریک پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو چکی تھی۔